آج کی ویڈیو عورتوں کے لیے بہت خاص ہے۔ ہم آپ کو ایسی 3 چیزیں بتانے جا رہے ہیں جو کبھی بھی میکے سے آپ اپنے سسرال میں لے کر مت جانا۔ اگر ان چیزوں کو میکے سے سسرال لے کر جاؤ گے تو آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا بسا بسایا گھر بھی بکھر جائے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں غلطی کر دیتی ہیں جو اپنے شوہر یا ساس سسر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، جادو ٹونوں والوں کے پاس جاتی ہیں اور ان سے اس طریقے کا سامان لے کر اپنے سسرال میں واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے، جب اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے شوہر یا تو انتقال کر جاتے ہیں یا پورے طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، بابا آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے۔ یہ سن کر اس بابا نے کہا، یہ عمل تو صرف اور صرف شیر کے بال پر ہوگا۔ بال بھی شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گے تبھی اس کا اثر ہوگا، ورنہ میں آپ کے لیے عمل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی اور اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی اور سہیلی کو یہ تمام واقعہ بھی بتا دیا۔ تو اس کی سہیلی نے کہا، یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ایسا کرو، روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل میں جایا کرو اور جہاں شیر آیا کرتے ہیں وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد شیر کے سامنے ڈالنا شروع کر دینا۔ جب وہ تم سے گل مل جائے تو تم آسانی سے اس کا بال اکھاڑ لینا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ 1 مہینے تک وہ چھپ کر شیر کو گوشت ڈالتی رہی۔ جب وہ شیر اس کا عادی ہو گیا تو اس نے شیر کے آگے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر اس سے گل مل چکا تھا۔ پھر ایک دن اس عورت نے آہستہ آہستہ شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور موقع دے کر اس نے شیر کا ایک بال بھی اکھاڑ لیا اور پھر وہ بال لے کر بابا کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ بابا میں شیر کی گردن سے بال اکھاڑ لائی ہوں۔ بابا نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے لائی ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر بابا کہنے لگا، کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے چند دنوں میں شیر کو خدمت کر کے اپنا بنا لیا، پھر تمہارا شوہر تو ایک انسان ہے، اس کی تم روز خدمت کیا کرو اور پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تمہیں کسی کی محبت پانی ہو اس کی خدمت کرو، نہ کہ جادو ٹونا۔ اس سے آپ کی بھی بربادی ہوگی اور آپ کے شوہر کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے پیار کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے ماں باپ ان کی مرضی کے بغیر کسی اور سے شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتیں۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پورے طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھ لو، اگر آپ کا شوہر یا پھر آپ کی بیوی کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت سے بات کرتا ہے تو سوچو آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی بھول کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال میں مت جانا۔ یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی ایسا نہ کریں۔ کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں، پھر وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اس سے عورتوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، اس لیے ان باتوں سے مرد بھی نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسہ لے کر میکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر ہمیشہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو، اور آخرکار نوبت وہی آتی ہے جو پچھلی 2 نشانیوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے سے۔ اور جو مرد حضرات وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونے کی کہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ پھر جب انہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا تو وہ دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا ہی چل رہا تھا، مگر 2 سالوں کے بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں
اور وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے، اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے اس عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے۔ پھر 1 مہینے کے بعد جب سب کچھ ٹھیک ہوا، اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا ہے اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے مگر کر دیں گے، مگر اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ اس نے 25,000 مانگی تو اس عورت نے 25,000 جیسے تیسے کر دیے۔ پھر عمل کیا۔ شوہر پہلے سے نرم ہو گیا، اب بیوی کے لیے آفس کی چھٹی لیا کرتا تھا۔ پھر بیوی بھی خوش تھی، شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب کچھ اچھا چلنے لگا تھا۔ اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت لے رہے تھے، اسی لیے تمہیں نکال دیا ہے۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دی، گھر آ کر جھگڑا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا۔ وہ اب بیمار ہے اور بہت خراب حالت میں۔ تو ایسی عورت کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا بابا روحانی عالم تھا، روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، مگر ہمیں اس واقعہ سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر گامزن رکھے، آمین۔